کل میں مرزا بے ایمان کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا رضی اللہ جنہ، امیر معاویہ کا نام لیا اس نے، کہنے لگا امیر معاویہ چلو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہماری مجبوری ہے، اور بے ایمان کہتا ہے ہماری مجبوری ہے رضی اللہ عنہ کہنا کہ وہ اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے رہے ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلاتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتی رہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقے ہو گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، دلائل آ جانے کے بعد، اولئک لهم عذاب عظیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ایک گروہ رہے تم میں سے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلاتا رہے. یہاں سے اصل مراد ہے جہاد. اصل کیا مراد ہے؟ جہاد، یعنی زبان کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو حکم کرتا رہے نیکی کا. یعنی جہاد یہ بسنان کہتے ہیں تلوار کو، تلوار والا جہاد بھی کرے. یعنی ساتھ وہاں پہ جب پہلے جاتے ہیں نا جہاد میں، کسی علاقے کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے، پہلے ان کو کہا جاتا ہے بھائی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہوتے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے جو ہے نا وہ سمجھاتے کہ آؤ ایمان کی طرف مسلمان ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی بن جاؤ. اور دوسرا، اگر نہیں مانتے تو پھر جزیہ دو، ٹیکس دو یہاں رہنے کا، پھر بھی تمہارے مال جان ہماری حفاظت میں ہوں گے. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر آؤ جہاد کے لیے سامنے آ جاؤ، لڑائی کرتے ہیں. اب یہ جو یہاں پہ ہے، پہلا ہے يدعون الى الخير، خیر کی طرف بلاتے ہیں، مطلب ان کو بھلائی کی طرف بھی، ایمان کی طرف آ جاؤ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ، کفر سے اسلام کی طرف آ جاؤ. اگر پھر بھی وہ نہیں آتے پھر لڑائی ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور دوسرا، يدعون الى الخير، خیر کی طرف بلاتے ہیں. خیر سے مطلب کیا ہے کہ دین کا ہر کام، چاہے کسی نے کسی کہا پہ نماز پڑھ، یہ بھی دین کا کام ہے. کسی سے کوئی اصلاح کی بات کہہ دی بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، اسلام کے مخالف ہے، یہ کام نہ کر. مطلب کوئی دیکھا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو روک دیا بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، نہ کر. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے، پہلی بات تو اس کو ہاتھ سے روکے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، زبان کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی وہاں بولے گا تو وہ ماریں گے، جو کچھ معاملہ بنے گا، یعنی زبان کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ روک سکے، تو پھر کیا کرے؟ دل کے اندر ہی اس کو برا تصور کرے. اگر دل کے اندر ہی برا تصور نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہی پھر ایمان نہیں ہے. یعنی کسی کو برائی دے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی انسان برا کام کر رہا ہے اور ٹھیک ہے جتنے کو لگا رہنے سانوں کی پریشانی، اسی کیوں آکھیے بھائی، کیوں اپنا آپ خراب کریے. ایسا کرنے والے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا ترلا منت کیا جائے یا نماز پڑھا کر، تیرا اپنا فائدہ ہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہماری تو قبر میں تو نے جانا نہیں ہے اور نہ ہم نے تمہاری قبر میں جانا ہے. تیرا اپنا فائدہ، تیرے فائدے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں. خدا کے لیے نماز پڑھا کر، روزے رکھا کر، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارا کر. کوئی پتہ نہیں آخری وقت کب آ جائے. انسان سمجھاتا رہے ایک دوسرے کو. ایسے اگر سمجھاتے رہیں گے تو پھر سارا معاشرہ بالکل اچھا رہے گا، سارا معاشرہ حق کے اوپر برقرار رہے گا. کیونکہ یہاں پہ جو بات ہے نا، یعنی ابقائے استقلال، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر حق کے اوپر برقرار رہنا ہے تو پھر ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دینی پڑے گی. اگر حق کے اوپر برقرار رہنا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. اب رسی کو مضبوط پکڑا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ مضبوط کیسے پکڑے رکھیں گے؟ جب ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیں گے،
ایک دوسرے کو بلاتے رہیں کہ بھی نماز کی طرف آؤ، عقائد کی اصلاح کی طرف آؤ، کسی کا عقیدہ ٹھیک کر دیا، دیکھا کہ انسان کبھی دربار پہ چلا گیا، وہاں پہ جا کے لوگوں کا بھی آپ کی مہربانی ہے، یہ بیچارہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، خود بیماریوں میں مبتلا رہا، تمہیں کہاں سے ٹھیک کر سکتا ہے؟ خود بیچارہ بیمار ہو کے مر گیا، تمہیں کہاں سے ٹھیک کر لے گا؟ خدا کے لیے اس اللہ کی طرف آؤ جو ہر ایک کو شفا دینے والا ہے، ہر ایک کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو انسان وہاں جا کے بھی کوشش کرے، محنت کرے، اور اگر اللہ نے ہمت دی تو جہاد بھی کرے، جہاد میں جائے، وہاں پہ کوشش کرے، کفار کے ساتھ لڑے۔ اللہ اکبر، یہ جو لڑنا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، جو انسان کسی کافر کے ساتھ جہاد کی نیت سے، یہ نہیں کہ جانے نہیں، بلکہ کیا، پہلے اس کو دعوت دے، جیسے کہ جہاد کی جماعتیں ہیں، دعوت دے، دعوت دینے کے بعد اگر وہ مان گیا پھر تو اس کی جیسی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو کہ اگر 1000 بندوں کو مارنا کافروں کو، اور ایک کسی کو مسلمان بنا دینا، یہ مسلمان بنا دینا 1000 کو مارنے سے بہتر ہے۔ کسی کو مسلمان بنا دینا 1000 کے مارنے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دعوت دیتا رہے اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا رہے اور نیکی کا حکم کرتا رہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اگر کامیابی پوری چاہیے، خود بھی قائم رہے انسان، خود بھی مضبوط رہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دے مضبوط رہنے کی، دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلاتا رہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ بن گئے ہیں، تفرقے میں بٹ گئے ہیں، کوئی کس بات کو لے کے اٹھ رہا ہے، کوئی کس بات کو لے کے اٹھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے رفع دان نہیں کرو گے تو نماز ہوگی نہیں، کوئی کہتا ہے رفع دان کرو گے تو نماز ہوگی ورنہ پھر نہیں ہوگی، اور بڑا اختلاف چڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ رفع دان میں کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، نبی علیہ السلام پہلے کرتے رہے، بعد میں چھوڑ دیا، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا چھوڑ دیا، جو ہم کہتے ہیں نا چھوڑ دیا، اس کے اوپر دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ بھئی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام جو نزدیکی رہنے والے، جس میں حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت صدیق اکبر ہیں، عثمان غنی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جو زیادہ نزدیک صحابہ رہے، وہ رفع دان نے چھوڑ دیا تھا۔ کیا کوئی ایسا ہے جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہو اور نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو وہ آگے لے کے چلتا ہو، پھر بعد میں چھوڑ کے بیٹھ جائے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر یہ گمان کیا جا سکتا ہے بھلا؟ صدیق اکبر کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے؟ فاروق اعظم کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ پہلے کرتے رہے، بعد میں خود بخود چھوڑ دیا؟ اللہ کے میں چھوڑا نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ تو آخری نماز تک کرتے رہے اور صحابہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کسی کا ذہن یہ ہو سکتا ہے، اتنے فقیہ صحابی اللہ کے نبی کی آخری نماز کو نہ دیکھ سکے اور آخری وقت تک نبی اسلام رفع دان کرتے رہے، وہ چھوڑ دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود یہی فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے صرف پہلی دفعہ انہیں تکبیر جو ہے وہ ہاتھ باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا ہے، دوبارہ کسی وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مانتے ہیں، کم از کم حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ماننے والا کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہو کے کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ اس نے اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھے بغیر چھوڑ دیا ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اس نے دیکھا ہی نہیں اور چھوڑ کے بیٹھ جائے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تصور بھی نہیں کہ صحابی کے بارے میں ایسا کہنے کا کہ اللہ کے نبی کے عمل کے ساتھ پہلے کرتا رہا، پھر بعد میں نبی السلام نے چھوڑا تو انہوں نے چھوڑا ہے۔ پکی بات یہی ہے، اگر نبی السلام نے نہ چھوڑا ہوتا کبھی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود چھوڑتے نہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم عام نہیں ہیں، ذہن میں رکھنا کہ وہ جو مرضی ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ جی دلیلیں ہیں، بے بہا دلائل ہیں، لیکن صرف یہ بات میری صرف یہ کہنے تاکہ آپ ذہن بات بیٹھ جائے کہ صحابی نے جو عمل چھوڑا ہے وہ اللہ کے نبی کے چھوڑنے کے ساتھ ہی چھوڑا ہے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے صحابی نے اللہ کے نبی کو نہ دیکھا اور خود چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، تم فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، بلکہ تم اتحاد قائم رکھو، اتفاق کو قائم رکھو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل اس میں نہ داخل ہو کے آؤ جی مناظرے اور یہ وہ نہ شروع کر دو، بلکہ چھوٹے چھوٹے جن سے کام چل جاتا ہے چلاتے رہو۔ عقائد میں اختلاف ہو اس کو سمجھاؤ، اس کو ایک دوسرے کے جو ہے اصلاح کرتے رہو۔ پیچھے نا یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، سب سے بڑا برائی سے روکنا کیا ہے؟ کسی کے غلط عقیدے کو ٹھیک کرنا، وہ کرتے رہو، لیکن چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف میں جن سے کام چل جاتا ہے ان میں داخل نہ ہو جاؤ۔ واختلفوا، اور اختلاف پیدا نہ کرو، من بعد ما جاءہم البینات، تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، اللہ کا قرآن آ چکا ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اختلاف نہ پیدا کرو۔ اب کل ایک بندہ پوچھ رہا تھا
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں جو ان کی جو جنگ ہوئی ہے، جی یہ کیا ہے فلاں ہے، تھوڑی سی تفصیل مجھے بتا دیں۔ اور بڑے وہ لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے بندے، حضرت علی بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، دونوں صحابیاں، دونوں کو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور دونوں کے دونوں کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ ہم آج ان کے بارے میں اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اپنی آخرت خراب کریں گے؟ کیسے ہے؟ نہیں ہے، اپنی آخرت خراب کریں گے۔ اس نے یہ غلطی کر دی، اس نے وہ غلطی کر دی، اس نے یہ کہا، اس نے وہ، تمہیں کیا فائدہ ہو رہا بھائی اس کا؟ اللہ نے جب ساروں کو معاف کر دیا ہے نا، ایسے ہی اب ان کے اختلاف کو اچھالنا، انہوں نے یہ اختلاف کیا، انہوں نے وہ اختلاف کیا، ان کے آپس کے دل بڑے اچھے تھے، آپس میں اتحاد تھا ان کا، رحماء بینہم تھے، آپس میں محبت رحم کرنے والے تھے۔ اور آج کے اختلاف نے پتہ نہیں کہاں کہاں اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ کل میں مرزا بے ایمان کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا رضی اللہ جناح، امیر معاویہ کا نام لیا اس نے، کہنے لگا امیر معاویہ چلو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہماری مجبوری ہے، اور بے ایمان کہتا ہے ہماری مجبوری ہے رضی اللہ عنہ کہنا کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ جب مان رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے، اب بے ایمان مجبوری کہاں سے آ گئی؟ تیرے کہنے سے نہ کہنے سے کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ تیرے کہنے سے نہ کہنے سے کیا ہوگا؟ رضی اللہ، اللہ نے جب کہہ دیا، قرآن میں اتر چکا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان اختلافات میں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ تاریخ دونوں طرف کی تاریخ ہے۔ اور ہمارے ایک شیخ گزرے ہیں مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہہ دیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہا کرتے تھے، بڑا کمال کا جملہ تھا کہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنو، صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنو کہ ہر گند کے اوپر بیٹھ کے اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، بلکہ صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بنو جو ہمیشہ مٹھائی لے کے آتی ہے۔ یعنی صحابہ کے بارے میں کبھی بھی غلط بیانی نہ کرو، وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جو جماعت ہے اولئک هم المفلحون، وہ کیا ہے؟ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو دین کے اوپر صحیح معنوں میں چلتے رہو، دین کے مطابق زندگی گزارتے رہو، یہی کامیابی ہے۔ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس طرح کرنے سے اپنے ایمان کی خرابی کبھی نہ کبھی آ جائے۔ کسی ایک صحابی کے خلاف بھی کوئی بکواس کر دی نا، کسی ایک صحابی کے خلاف بھی کسی تاریخ کو مان کے، تاریخ اصل میں تاریخ کا نام ہے، اندھیرے کا نام ہے تاریخ۔ آپ دیکھ لیں کہ جو جس جماعت کا ہوگا نا اس کی خوبیاں بیان کرے گا، اس کی جو ہے نا وہ برائیاں بیان نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ آج عمران خان کے نام جو طرف ہیں، وہ عمران خان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جو نواز شریف کی طرف ہیں اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جو عمران خان کی طرف ہے اس کی برائیاں بیان نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ اور جو نواز شریف کی طرف ہے اس کی برائیاں بیان نہیں کریں گے۔ ایسے ہی تاریخ ہے، جو عمران خان کو ماننے والا عمران خان کی تاریخ لکھے گا، اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا، تاکہ وہ یہاں تک بھی کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے اچھا بندہ یہی آیا، بس دنیا ساری ختم ہو گئی اچھائی کے بعد، یہی سب سے اچھا ہے۔ اور کوئی نواز شریف کے بارے میں لکھنا بیٹھ جائے گا، اوئے ہوئے اس کے برکت تو بندہ ہی کون ہے، انہوں تو کاروبار اٹھایا کر دیا، نو کر دیا، وہ کر دیا، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ اب ایک اس کی تاریخ پڑھے وہ کہے گا بڑا اچھا آدمی تھا، اور ایک اس کی تاریخ پڑھے گا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، اور ایک یہ کیا، اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تاریخ کسی کا صحیح فیصلہ کر دے، حق ہے یہ حق کے اوپر تھا، یہ باطل کے اوپر تھا۔ تو تاریخ کے حساب سے فلاں تاریخ والے نے یہ لکھا ہے، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں تاریخ والے نے یہ کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ کیا تھے؟ آپس میں رحم دل تھے، ان کے آپس میں محبت تھی، اختلاف تھا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے سے اپنے ایمان کو خرابی میں نہ لے جائیں، بلکہ ایمان کو برقرار رکھیں۔ کیسے؟ کہ اللہ کے سارے نبی کے صحابی جنتی ہیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کیا انہوں نے اللہ کو سب پتا تھا، جب اللہ نے سارے معاف کر دیے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو چھالنے والے؟ اللہ پاک سے دعا اللہ